انسان پریشان کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب آج کی محفل میں ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس کوشش میں میرے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اگرچہ آپ رات کے تھکے ہوئے ہیں، آپ نے لنگر شریف کی خدمت بھی بہت کی ہے، لیکن جب بات تگودو کی ہوتی ہے، جب بات محنت کی ہوتی ہے، اور جب بات ایک دوسرے کی فائدے کی ہوتی ہے، تو اس میں ساری پریشانیاں ایک لمحے کے لیے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو حضرات محترم، ہم اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج ہم پریشان کیوں ہیں، اور کیا ہماری اس پریشانی کا حل ہمیں کوئی میسر آتا ہے یا نہیں آتا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ گویا انسان کے زندگی کا مقصد طے ہو گیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف قرب الہی ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف قرب الہی ہے۔ اب یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس تک کس طرح رسائی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنین، اے مومنو، مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو۔ اب وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ مفسرین نے فرمایا کہ وسیلے سے مراد جہاں تک انسان نے پہنچنا ہوتا ہے، یعنی جو اس کی منزل ہوتی ہے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ انسان کی منزل کو وسیلہ کہتے ہیں۔ لیکن کچھ مفسرین نے بیان فرمایا کہ وسیلے سے مراد جہاں تک انسان نے پہنچنا ہوتا ہے، اس مقام تک جو چیز لے کر جاتی ہے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہو تو جو چیز آپ کو یہاں سے لاہور لے کر جائے گی وہ لاہور جانے کا وسیلہ ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وسیلہ، بعض مفسرین نے کہا کہ انسان کی منزل وسیلہ ہے، لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو چیز انسان کو اس کی منزل تک لے کر جانے والی ہوتی ہے اس کو ہم وسیلہ کہتے ہیں۔ تو بہت سارے مفسرین نے وسیلے کی اسی تعریف سے اتفاق کیا ہے کہ وسیلہ یہ ہے کہ انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو لے جانے والی چیز ہے، یعنی اس تک، اس کی منزل تک پہنچانے والی چیز ہے، وہ وسیلہ کہلاتی ہے۔ اب اس دنیا کے اندر انسان کی منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرات محترم، ہر پیدا ہونے والا ذی شعور، ہر جو مخلوق ہے اس کی کچھ صفات ہوتی ہیں۔ ہر جو مخلوق ہوتی ہے اس کی کچھ نہ کچھ صفات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر درخت کی یہ صفت ہے کہ وہ نیچے سے اوپر تک تو حرکت کر سکتا ہے، لیکن آگے پیچھے حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ درخت کی صفت ہے۔ یہ صفت اگر ختم ہو جائے تو وہ درخت نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر اگر درخت چلنا شروع کر دے تو آپ اس کو درخت نہیں کہیں گے، آپ اسے کوئی اور مخلوق تصور کریں گے۔ آج تک آپ نے میرے خیال میں چلتا ہوا درخت نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر کسی نے دیکھا ہے تو مجھے بتا سکتا ہے۔ آج تک آپ نے چلتا ہوا درخت نہیں دیکھا ہوگا۔ درخت کی یہ صفت ہے کہ وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے، لیکن آگے پیچھے یا سائڈوں پہ حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ درخت کی صفت ہے۔ یہ صفت اگر اس میں سے ختم ہو جائے تو درخت جو ہے وہ درخت نہیں رہتا۔ اسی طرح پتھر کی یہ صفت ہے کہ وہ ایک جگہ پڑا رہتا ہے، اسے جب تک حرکت نہ دے، نہ وہ آگے حرکت کر سکتا ہے، نہ وہ پیچھے حرکت کر سکتا ہے، نہ وہ اوپر حرکت کر سکتا ہے، نہ وہ سائڈ یا دائیں بائیں حرکت کر سکتا ہے۔ گویا پتھر کی یہ صفت ہے کہ وہ اس نے ایک جگہ پہ پڑا رہنا ہے۔ ایک جگہ پہ پڑا رہنا وہ پتھر کی صفت ہے، اسی لیے انہیں ہم جمادات کہتے ہیں۔
ہم ان کو جمادات کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پر جم کے رہتے ہیں، وہ حرکت نہیں کرتے۔ اسی طرح حیوانوں کی صفت ہے کہ حیوان جو ہے وہ چوپایا ہے، وہ آگے پیچھے حرکت کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے آگے پیچھے جا سکتا ہے، لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھی صفت پیدا کی ہے کہ جب تک انسان کے اندر وہ صفت باقی رہتی ہے وہ انسان رہتا ہے، جب صفت ختم ہو جاتی ہے وہ انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم نے تلاش یہ کرنا ہوگا کہ انسان کی صفت کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں انسان بناتی ہے۔ تو حضرات محترم، جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں میں آپ کے سامنے انسانیت کی تعریف کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس بلبوتے پر، اس معیار پر میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اپنے آپ کو پرکھتے چلے جائیں کہ آپ انسانیت سے کتنے قریب ہیں اور انسانیت سے کتنے فاصلے پر ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے آسان الفاظ میں بات بیان کی ہے، سمجھ آنے والے انداز میں بیان کی ہے، کوئی ابہام تو نہیں چھوڑا کہ ہر مخلوق جو ہے اس کائنات کے اندر وہ کوئی نہ کوئی صفت لے کر پیدا ہوئی ہے۔ جب تک اس کے اندر وہ صفت موجود رہتی ہے وہ اپنے مقام پر قائم رہتی ہے، وہ اپنے آپ کو وہ مخلوق کہلانے کے حقدار سمجھی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس میں سے وہ صفت دور ہو جاتی ہے وہ مخلوق اپنے آپ کو وہ مخلوق کہلانے کے حقدار نہیں ٹھہرتی۔ اب حضرات محترم، آپ کی توجہ چاہوں گا اس بنیاد کی طرف کہ اب ہم انسان کی تعریف کی طرف چل رہے ہیں۔ اب ہم انسان کی تعریف کی طرف چل رہے ہیں کہ انسان کی تعریف کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک کی ہے اور اس میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو۔ اور پھر میں نے دوسری آیت مبارکہ تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اور جن کو پیدا کیا گیا تاکہ وہ عبادت کریں۔ انسان اور جن کو پیدا کیا گیا تاکہ وہ کیا کرے؟ وہ عبادت کرے۔ انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو حضرات محترم، اب یہاں سے ہم انسان کی ایک ایسی تعریف کریں گے کہ اگر ہم اس تعریف پر قائم رہیں تو پھر ہم انسانیت کے قریب ہیں۔ اگر ہم اس سے دور ہٹتے چلے جائیں تو پھر ہم انسانیت سے دور ہٹتے چلے جائیں گے، پھر ہمارا انسانیت سے واسطہ نہیں رہے گا، ہم انسان کے اس تعریف سے دور ہٹ جائیں گے، اس مقصد سے دور ہٹ جائیں گے جو کہ رب کریم ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ اب وہ مقصد کیا ہے، وہ تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اور جن کو میں نے پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کریں۔ تو حضرات محترم، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ان کی تعریف واضح کرتا ہے کہ درخت جو ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ حیوانات اس کو کھائیں اور وہ اس سے پرورش حاصل کریں۔ اسی طرح انسان کا مقصد انسان کو انسانیت کے قریب لے کر آتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان کو ہم نے پیدا کیا وہ عبادت کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا رہے، تو گویا انسان وہ ہے جو کہ بندگی کا حق ادا کرتا ہے، جو کہ بندگی کو پوری طرح بجا کر لاتا ہے، جو بندگی کا حق اپنی طرف نہیں رکھتا بلکہ اپنا حق یہ ادا کرتا رہتا ہے، فرض ادا کرتا رہتا ہے۔ گویا پتہ یہ چلا جو انسان بندگی کا حق ادا نہیں کرتا وہ انسانیت کے دائرے کار سے خارج ہو جاتا ہے، وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ٹھہرتا۔ بہترین انسان ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا کر لاتا ہے۔ رسول
زندگی فضول ہے، ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ تو حضرات محترم، اب ہم انسان کی تعریف، اس تعریف تک پہنچ چکے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیت فرمائی ہے اور جس کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، اور جس کی طرف قرآن و حدیث ہمیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ بندگی اختیار کرتا ہے وہ شخص انسان ہے۔ اب اس میں جتنا جتنا انسان بندگی اختیار کرتا چلا جاتا ہے وہ بندگی انسانیت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا وہ اس بندگی سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے وہ انسانیت سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اب انبیاء اور اولیاء کرام ان کی تخصیص یہ ہے کہ وہ بندگی کے اعتبار سے، وہ بندگی کے حق میں سب سے بلند ترین درجے پر ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام بھی اپنی مخلوق کے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر، موجود مخلوق کے اندر بندگی کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ترین درجے پر ہوتے ہیں، اس لیے وہ کامل ترین انسان ہوتے ہیں، وہ بہترین انسان ہوتے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اس کو اس دنیا میں خیر البشر کا لقب عطا فرمایا گیا، وہ کس وجہ سے عطا فرمایا گیا کہ آپ بندگی کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پہ ہیں، آپ انسانیت کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پہ ہیں، اور اس مقام کی بنیاد پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر البشر کا لقب عطا کیا گیا، دنیا کے اندر بہترین انسان کا لقب عطا کیا گیا، کامل ترین انسان کا لقب عطا کیا گیا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن پر بندگی کا حق ختم ہو گیا ہے، جن پر اطاعت کا حق ختم ہو گیا ہے۔ اب ان کے بعد کوئی بھی اطاعت کا حق اس طرح سے عطا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کا قرب اس طرح سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس بنیاد پر یہ وہ معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا انسانیت کا، اور یہی وہ معیار ہے جو کہ بہترین انسان کا معیار ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سرکار جیسا اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسا اس دنیا کے اندر نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ آپ کے خیر البشر ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ انسانیت کے اعتبار سے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں۔ اب کوئی کہتا رہے کہ سرکار ہمارے جیسے ہیں، سرکار ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، تو اس بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار بندگی کے اعتبار سے، سرکار اطاعت کے اعتبار سے، سرکار اپنے خلق کے اعتبار سے، سرکار اپنے اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے انسانیت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے، اور وہ معیار جو سرکار کا ہے وہ اتنا بلند ہے کہ خود رب کائنات کو کہنا پڑا، اے محبوب ذرا تھوڑی عبادت کیا کرو، ذرا رات کے پہر میں سو بھی جایا کرو۔ حالانکہ یہ بات کسی اور انسان کے لیے نہیں کی، یہ اعزاز صرف سرکار کو حاصل ہے کہ رب کہتا ہے اے محبوب ذرا کم عبادت کیا کرو، بے شک بے شک، ذرا کم عبادت کیا کرو۔ اب حضرات محترم، اس معیار پر آپ پرکھتے چلے جائیں، جتنی بھی ہستیاں گزری ہیں انہوں نے اسی معیار کو، انسانیت کے معیار کو اپنایا ہے، اطاعت اور بندگی کے اسی معیار کو اپنایا ہے، اور اسی معیار پر وہ ہوتے ہوتے وہ مقام حاصل کیے ہیں کہ ان کو اپنے موجود انسانوں کے درمیان اعلیٰ مقام حاصل رہا ہے۔ انبیاء کرام اپنے وقت کی بہترین ہستیاں ہوئی ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہوا۔ جب صحابہ کرام کی باری آئی، صحابہ کرام بندگی کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مقام پر رہے، ان جیسا ان کے زمانے میں کوئی نہیں رہا۔ پھر جو وقت گزرتا گیا حضرات محترم، جتنا بھی وقت گزرتا گیا، جن لوگوں نے بندگی اختیار کی ان کو وہ معیار حاصل ہوئے کہ اللہ کریم کہتا ہے کہ
حدیث مبارکہ ہے، رب کہتا ہے کہ جو شخص بندگی میں حد سے آگے گزر جاتا ہے، بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور پھر میں کیا کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ انعام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جب انسان بندگی اختیار کرتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، اور پھر اس کے وسیلے سے ان لوگوں کو بھی یہ انعام حاصل ہوتا ہے جو اس کے قرب اختیار کرتے ہیں، جو اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کے وسیلے سے بھی ان لوگوں کو یہ انعام حاصل ہوتا ہے۔ امام محمد بن جزری آپ آداب دعا میں یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی دعا جو ہے وہ وسیلہ، وہ ایک بہترین وسیلہ ہے۔ انبیاء کرام کی دعا اور صالحین کی دعا یہ بہترین وسیلہ ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بارش کی دعا کرنی ہوتی تھی تو آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کرتے تھے کہ جناب آپ بارش کی دعا کریں۔ کیونکہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ ظاہری طور پر حیات تھے، اس وقت صحابہ اکرام آپ سے بارش کی دعا فرمایا کرنے کے لیے کہا کرتے تھے، تو حضرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے تو بارش برسنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو آپ اسی روایت کو بڑھاتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے دور میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وسیلہ کر کے دعا کروانے کے لیے کہا جاتا تو ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، ادھر بارش ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور اللہ کریم کہتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ حضرات محترم، پتہ یہ چلا کہ جب انسان بندگی کرتا کرتا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کیا حاصل ہوتا ہے، پھر اس کو انعام حاصل ہوتا ہے، پھر اس کو کیا حاصل ہوتا ہے، انعام حاصل ہوتا ہے۔ اور ہمیں دن کے اندر کم از کم 40 مرتبہ اس بات کی دعا کرنے کو کہا گیا ہے کہ ہمیں اے اللہ وہ راستہ دکھانا جو انعام یافتگان کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم پورے دن کے اندر 40 مرتبہ سے زیادہ یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ہم انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ اور راستہ تلاش کرنے کی دعا کرتے ہیں، تو حضرات محترم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انعام یافتہ کون ہوتا ہے؟ میں نے اس مبارک پر بھی اس بات کی وضاحت کی تھی، لیکن میں دوبارہ سے وہ بات دہرانے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ ہمارے ذہنوں کے اندر راسخ ہو جائے، تاکہ وہ عنایات، وہ اسباب جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں عنایت کیے ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے۔ انعام یافتہ وہ ہوتا ہے جس پر حکم ماننا آسان ہو جائے، جس پر حکم ماننا آسان ہو جائے، جس پر حکم ماننا آسان ہو جائے۔ ذرا زور سے بول دیں تاکہ مجھے پتہ چلے ذوق والے لوگ بیٹھے ہیں۔ جس پر حکم ماننا آسان ہو جائے وہ ہوتا ہے انعام یافتہ۔ اب اس ڈیفینیشن میں آپ ہر ایک انعام یافتہ کو پرکھتے چلے جائیں۔ اللہ کریم نے 4 انعام یافتگان کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان میں انبیاء کرام ہیں، اس میں صالحین ہیں، اس میں شہداء ہیں اور اس میں صدیقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کو انعام یافتہ بتایا ہے۔ کون کون سے بھائی؟ انبیاء کرام،
صالحین، صدیقین اور شہداء کہ یہ 4 لوگ جو ہیں یہ انعام یافتہ ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے تعریف یہ کی ہے انعام یافتگی کہ انعام یافتہ وہ شخص ہوتا ہے جس پر حکم ماننا آسان ہو جائے، جس پر حکم ماننا آسان ہو جائے۔ اب دیکھیے انبیاء کرام کی مثال دیکھیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو رب نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کریں۔ اب ذرا ذہن میں تصور کو ابھاریے کہ اگر آپ سے آپ کے بیٹے کی قربانی مانگی جائے، آپ کتنی آسانی کے ساتھ اس قربانی کو دینے پر تیار ہو جائیں گے۔ آپ سے یہ صرف اتنا کہا جائے کہ یار کچھ عرصے کے لیے اپنے بیٹے کو میرے پاس چھوڑ دو، میں اس کا ہر قسم کا انتظام کروں گا، اس کا کھانا پینا بھی میرے ذمہ، اس کی تعلیم بھی میرے ذمہ، اس کو ساری سہولتیں پہنچاؤں گا، لیکن آپ کا دل اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کرنے پر نہیں ہوگا۔ لیکن انعام یافتہ وہ ہے جس پر اللہ کا حکم ماننا آسان ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا یہ خواب سنایا کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ آپ تمہاری قربانی دی جائے، آپ کی قربانی دی جائے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک لمحہ نہیں لگایا، آپ نے فرمایا جیسا رب کہتا ہے آپ ویسا کرتے چلے جائیں۔ جیسا حکم ملا ہے آپ ویسے کرتے چلے جائیں۔ اب ذرا صدیقین کی طرف آئیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ نقش بندیوں کے پیر ہیں، جو کہ نقش بندیوں کے پیر ہیں۔ ہمارا سلسلہ عاریہ کہاں سے چلتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے چلتا ہے، اور نقش بندیت کی معراج ہی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے۔ اور یہ بات سے نشین فرما لیجیے حضرات محترم، آپ کے دین کا جو بھی طریقہ کار ہو، آپ چاہے رفع یدین کر کے نماز پڑھتے ہو، آپ چاہے ہاتھ یہاں پہ باندھتے ہو، چاہے بلند آواز سے آمین کہتے ہو، چاہے کم آواز سے آمین کہتے ہو، آپ کے دین کا جو بھی طریقہ کار ہو، لیکن ایک بات پہ کمپرومائز کبھی نہ کیجئے گا، ایک بات پہ اپنے دین کا سودا کبھی نہ کیجئے گا، وہ ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اگر سرکار کی محبت پہ سودا کر کے آپ نے دین کا کوئی طریقہ اپنایا تو دین کا ہر وہ طریقہ جو سرکار سے محبت کی بنیاد پر قائم نہیں ہے وہ تباہ ہو جانے والا ہے۔ صرف وہی عقیدہ، صرف وہی طریقہ کار رب کی بارگاہ میں لے جانے والا ہے جس کی بنیاد سرکار کی محبت پر ہے، جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت پر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ہمیں صحابہ کرام نے عطا فرمائی ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے پتہ چلا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کا نام نامی اس میں سب سے بلند ہے، سب سے سرفراز ہے۔ آپ کو جو بھی مقام ملا ہے وہ سرکار سے بے پناہ عقیدت کی بنیاد پر ملا ہے۔ اب وہ کون سی بات ہے جو صدیق اکبر کو تمام صحابہ کرام میں نمایاں کر دیتی ہے، اور جس کے بارے میں اور جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ علی علم کا دروازہ ہے اور میں علم کا شہر ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم سب میں اگر کوئی عالم ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ ہم سب میں علم والی ہستی کون ہے؟ ہم سب میں علم والی ہستی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اب ذرا ان کے دین کا معیار دیکھیے، ان کے دین کی بنیاد دیکھیے، ان کے دین کی
بنیاد بھی ساری کی ساری یہ ہے کہ سرکار پر اپنا مال بھی قربان کر دیا، سرکار پر اپنی جان بھی قربان کر دی، سرکار پر اپنا خاندان بھی قربان کر دیا، حتیٰ کہ وہ 6 سال کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خدمت بجا لاتی ہے کہ جو کہ آج کا نوجوان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پہاڑی علاقہ ہے، سرکار غار میں بیٹھے تشریف فرما ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کے لیے رات کی تاریکی میں کھانا لے کر جاتی ہے۔ آپ کی تو اولاد نے اتنی قربانیاں عطا کی ہیں کہ ان جیسی قربانیوں کی مثال ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو حضرات محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اگر انعام مل رہا ہے، سرفرازی مل رہی ہے تو کس وجہ سے مل رہی ہے کہ سرکار کے ساتھ جو تعلق ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کی لاج رکھی ہے اور اس کو ہر دم سامنے رکھا ہے اور اس سے بڑھ کر کسی چیز کو نہیں ہونے دیا، حتیٰ کہ آپ کے بیٹے جنگ کے موقع پر فرماتے ہیں کہ بابا جان آپ جنگ کے اندر 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے ہیں لیکن میں نے بات سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا ہے، لیکن صدیق اکبر کی محبت دیکھیے، آپ کی سرکار سے الفت دیکھیے، سرکار سے پیار دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا اگر تو 1 مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو صدیق اکبر کی تلوار تجھے معاف نہ کرتی، بلکہ کیونکہ اس وقت تو میرا بیٹا نہیں بلکہ میرے محبوب کا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمنی اور پیار کا معیار ایک ہی ہے اور وہ ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت، سرکار سے محبت۔ اور جن لوگوں نے، جن ہستیوں نے اس معیار کو قائم رکھا ہے ان کے ایمان آج بھی زندہ سلامت ہے۔ صدیق اکبر کا نام آج کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ سرکار کی الفت اور محبت کو ایمان کا معیار بنایا ہے، الفت اور محبت کو ایمان کا معیار بنایا ہے۔ اور میں ساتھ ساتھ آپ کو ان ہستیوں کے بھی حوالے بیان کرتا چلا جاؤں جن سے ہماری نسبت ہے، جن سے ہماری نسبت ہے۔ حضرت سید توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا سلسلہ کون سا ہے۔ ہمارا سلسلہ توکلیہ ہے، ہمارا سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ توکلیہ ہے۔ ہم سارے کے سارے باغ توکلیہ کے پھول ہیں، ہم سارے کے سارے باغ توکلیہ کے پھول ہیں۔ ہماری سب کی نسبت مختلف حوالوں سے ہوتی ہوئی حضرت سید توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ سے جڑتی ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہے کہ جو فرماتے ہیں، حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، قیام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سید توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ تک یہ بات پہنچی، آپ نے پوچھا مولوی صاحب سنا ہے کہ آپ صلاۃ و سلام جب پڑھا جاتا ہے اس وقت آپ قیام نہیں فرماتے۔ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا